بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، آج ہمارے اس قواعد فقہیہ کورس کا چوتھا سبق ہے، اور آج اس چوتھے سبق میں ہم نے اس اصول کرخی کے پانچواں ضابطہ اور چھٹا ضابطہ یہ پڑھنا ہے۔ پانچواں ضابطہ کیا ہے؟ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ ان الظاہرین اذا کان احدہما اظہر من الآخر فالازہر اولا لفضل ظہورہ۔ ان الظاہرین اذا کان احدہما اظہر من الآخر فازہر اولا لفضل ظہورہ۔ جب دو ظہری حالتوں میں سے ایک حالت دوسری حالت سے زیادہ واضح ہو تو ظاہر جو زیادہ ظاہر ہے اس کو ظہری حالت پر ترجیح ہوگی، کیونکہ اسے ظاہر ہونے میں برتری حاصل ہے۔ یہاں یہ پانچواں ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس پانچویں ضابطے میں یہ کہا گیا کہ جب دو ظہری حالتیں ہوں اور ان دو ظہری حالتوں میں سے ایک ظہری حالت دوسری ظہری حالت سے زیادہ واضح ہو تو جو واضح ہوگی اس کو اس کے اپنے اس ظہور کی وجہ سے اور اپنے اس ظاہر ہونے کی برتری کی وجہ سے اس صورت کو ترجیح دی جائے گی۔ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ظاہر ہے اور ایک زیادہ اظہر ہے۔ اظہر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، تو اظہر کو اس کے ظہور کی برتری کی وجہ سے ظاہر پر ترجیح دی جائے گی۔ اب امام نصفی علیہ رحمہ نے اس ضابطے کے تحت ایک مثال ذکر کی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ ذرا اس مثال کو بھی دیکھیے۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی رحم مادر میں موجود بچے کے لیے قرض کا اقرار کیا، جنین جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے، اس جنین کے لیے کسی قرض کا اقرار کیا، تو اس میں دو مسلک ہے، ایک امام محمد علیہ رحمہ کا ہے اور ایک امام یوسف علیہ رحمہ کا ہے۔ تو امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک اس کا یہ اقرار درست ہوگا، اگرچہ اس میں اس کے غلط ہونے کا احتمال ہے، اور امام یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک اس کا یہ اقرار درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ یہ وضاحت بھی کر دے کہ یہ قرض اس پر کسی لین دین کی بنا پر ہے، تب بھی یہ قرضہ اس پر لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنین سے اس کا لین دین ہی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے بصراحت یہ کہا ہے کہ اس نے اس جنین کا مال ضائع کر دیا تھا اور اس پر اس کا تاوان واجب ہے، تو اس صورت میں اس کا اقرار درست ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اجمالاً ہی اقرار کیا ہے تو وجوب قرض میں شک پڑنے کی وجہ سے قرض اس کے ذمہ واجب نہ ہوگا۔ لیکن امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ظاہری حالت کا تقاضا ہے کہ ایک صاحب عقل مسلمان با مقصد اور درست کلام کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک ظاہری حالت ہے، با مقصد کلام کرے گا، درست کلام کرے گا، لہٰذا اس کی بات سے یہ مراد لیا جائے گا کہ اس نے اس جنین کا کچھ مال ضائع کیا ہوگا تاکہ اس کی بات درست ثابت ہو۔ اور امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس اقرار سے اس پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا، کیونکہ اس ظاہری حالت کا ایک تقابل ایک اور زیادہ ظاہری حالت سے ہو رہا ہے، اور وہ ایک اور زیادہ ظاہری حالت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک عقل مند مسلمان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کا مال ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ اب اس مثال کے اندر دو حالتیں ہوئی، ایک زہر ہوئی، ایک اس سے زیادہ زہر ہوئی۔ جو ایک زہری حالت ہے جس کو امام محمد علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مسلمان با مقصد کلام کرتا ہے اور وہ بے معنی کلام نہیں کرتا۔ جب اس آدمی نے کہا کہ میں نے اس جنین جو عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے میں نے فلاں اتنا قرض دینا ہے، تو اب یہ با مقصد ہوگی، اور اس کی اس بات کو با مقصد اس طریقے سے بنایا جائے گا کہ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس نے اس کا کوئی مال ضائع کر دیا، تو لہذا جس کا تاوان اس پر لازم آ رہا ہے، جس کا تاوان اس پر لازم آ رہا ہے، یہ ایک بات ظاہر ہے۔ تو اس وجہ سے امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ با مقصد بات کی ایک ظاہری حالت ہے، تو لہذا اس کی اس بات کو قبول کیا جائے گا، اور اس پر یہ جو قرض کا اقرار کر رہا ہے اس پر یہ قرض کا اقرار کرنے کی وجہ سے قرض لازم ہوگا۔ لیکن امام یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ظاہری حالت ہے،
تو ایک اور زہری حالت جو اس سے زیادہ اظہر ہے، ظہور کے اعتبار سے اس سے زیادہ واضح ہے، اور وہ اظہر من الشمس اسے کہیں تو دور کی بات نہیں ہوگی، وہ امام یوسف علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں جو اس سے پہلی حالت سے زیادہ ظاہر اور واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عقل مند مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا مال ضائع کر دے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے، جیسے حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کی تعریف کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور یہ بات اس پہلی زہری حالت سے یہ والی حالت زیادہ واضح ہے اور زیادہ اظہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مال ضائع کرنا یہ گناہ ہے، جب یہ گناہ ہے تو مسلمان کبھی نہیں کرے گا، تو جب یہ زہری حالت زیادہ واضح ہے تو اس کو ترجیح دیتے ہوئے حکم یہ جاری کیا جائے گا کہ اس نے جو اقرار کیا ہے کہ میں نے فلاں جنین کا مال دینا ہے، قرض دینا ہے، تو اس پر اس کے اس اقرار کی وجہ سے قرض لازم نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا ضابطہ ہے جو اصول کرخی میں بیان کیا گیا، یہ ہمارا 5واں ضابطہ تھا۔ تو اب ہم اپنا چھٹا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ ان امور المسلمین محمولۃ علی السداد والصلاح حتی یظہر غیرہ، مسلمانوں کے معاملات کو احتیاط اور بہتری پر محمول کیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی دوسری صورت ظاہر ہو جائے۔ یہ جو ہمارا چھٹا قاعدہ ہے یہ اس بات کے بارے میں ہے کہ مسلمانوں کو معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے، کہ مسلمانوں کے معاملات کو احتیاط اور بہتری پر محمول کیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی دوسری صورت ظاہر ہو جائے۔ ہاں، پہلے ہم احتیاط پر ہی مبنی کریں گے اس کو، ہاں اگر کوئی اور صورت جو اس کے خلاف اس کی دوسری حالت کو واضح کر دے تو اب وہاں احتیاط کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو دوسری صورت کے ساتھ اس کی حالت واضح اور ظاہر ہوئی ہے وہی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہاں علامہ نصفی علیہ رحمہ نے جو مثال اس کے ہاں جو قاعدے کے ہاں جو مثال بیان کی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ اس میں وہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے 1 درہم یا 1 دینار کو 2 درہم اور 2 دینار کے بدلے فروخت کیا تو یہ بائع جائز ہوگی، اور ایک جنس کو دوسری جنس سے تبدیل کر کے سمجھا جائے گا تاکہ بائع کو جائز قرار دیا جائے، کہ ہر مسلمان کی ظاہری حالت اس کے عامل صالح کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وہ جائز بائع کرے گا، ناجائز بائع نہیں کرے گا، ہر مسلمان کی ظاہری حالت یہی ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ بات واضح کر دی کہ اس نے 1 درہم کو 1 درہم کے بدلے میں، 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں، اور 1 دینار کو 2 دینار کے بدلے میں خریدے ہیں، تو اس صورت میں یہ بائع فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنس کو جنس کے بدلے میں بیچا جاتا ہے اور اس صورت میں کمی زیادتی بھی ناجائز ہے اور اس صورت میں ادھار بھی ناجائز ہے، تو یہاں اس نے خود ہی ظاہری حالت کی نفی کر دی ہے۔ جب ایک صورت میں 1 درہم کی بائع ایک طرف سے 1 درہم اور 1 دینار ہے اور دوسری طرف سے 2 درہم اور 2 دینار ہیں، اب یہاں ہم ظاہری حالت مسلمان کی احتیاط پر اور بہتری پر محمول کرتے ہوئے ہم نے یہ صورت بنائی تھی کہ 1 درہم 2 دینار کے بدلے میں اور 2 دینار 1 درہم کے بدلے میں، تاکہ جب جنس مختلف ہو جائے گی تو یہ بائع شرعاً جائز ہو جائے گی، تو اس لیے یہ جائز تھا۔ لیکن اگر جب اس نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ نہیں، میں نے یہاں 1 درہم کو 2 دینار کے بدلے میں نہیں فروخت کیا، بلکہ یہاں 1 درہم کو 2 درہموں کے بدلے میں اور 1 دینار کو 2 دینار کے بدلے میں، تو اب اس کی اس خود ظاہری حالت کی نفی کرنے کی وجہ سے اس کی یہ بائع درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ربا بن جائے گا، اور ربا کی تعریف یہی ہے کہ جب جنس کو جنس کے ساتھ بیچا جائے اور اس صورت کے اندر کمی زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے
اور اس صورت میں ادھار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہاں درہم کو درہم کے بدلے میں، دینار کو دینار کے بدلے میں فروخت کیا جا رہا ہے تو یہاں کمی زیادتی بھی جائز نہیں ہوگی، ادھار بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب یہاں اس کی یہ زہری حالت جو خود بیان کر رہا ہے، اس کے اس احتیاط والے معاملے کو ختم کر رہی ہے، تو یہ اس کی بیع فاسد ہو جائے گی۔ یہ دو ضابطے ہیں، میں نے پہلے بھی، یہ ہم نے آج 5واں اور 6واں ضابطہ پڑھا ہے۔ تو یہ ضابطے روزانہ کا سبق ہے، 2 ضابطے 3 ضابطے میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً اور 1-2 مثال کے ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں۔ اب اصل مقصد ان کی تخریج کرنا ہے، تاکہ جو آپ لوگوں کو فائدہ ہو اس کا، وہ اس کی تخریج ہے۔ اور اکثر ساتھی تخریج نہیں کر رہے، میں بار بار دیکھ رہا ہوں، اس لیے ہر ساتھی محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تاکہ ہمارا وقت نکالنا ہمارے لیے قیمتی بنے۔ ہم نے آخر وقت نکالا ہے اور ہم اس کو وقت نکالنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں محنت کر رہے ہیں، تو ہر ضابطے کو غور سے سنیں، اس سبق کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ جب سبق سمجھ میں آ جائے تو اب اس کی مثالیں فقہ کی کتابوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں ضابطہ سمجھ نہیں آیا یا اس کی مثال سمجھ نہیں آئی۔ وہ کتاب میں نے آپ کی طرف سے اصول کرخی کی کتاب بھیجی ہوئی ہے، آپ جب سبق کو سنیں تو وہ کتاب اپنے سامنے ضرور کھول کر رکھیں۔ آج ایک سوال اکثر ساتھی نے یہ کیا ہے پرسنل میں کہ فقہ کی مشہور کتابیں کون سی ہیں، کون سی کتابیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم کچھ مسائل دیکھا کریں۔ دیکھیں، فقہ کی جو کتابیں ہیں، ایک تو اردو کی کتابیں ہیں اور ایک عربی کی کتابیں ہیں۔ میں مختصراً کچھ کتابوں عربی کی بھی بتا دیتا ہوں اور اردو کی کتابیں بھی بتا دیتا ہوں۔ عربی کی کتابیں مثلاً جن سے آپ مسائل دیکھ سکتے ہیں، وہ فتاوی قاضی خان ہے، اور بدائع الصنائع ہے، اور المبسوط ہے، اور تحفۃ الفقہاء ہے، اور الاصل ہے، اور اسی طریقے سے ہدایہ 4 جلدوں میں ہے۔ اکثر ساتھیوں نے ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہوں گے، اور زمانہ طالب علمی میں آپ کے اساتذہ نے آپ کو تفصیل سے یہ پڑھائی ہے۔ اور اسی طریقے سے وقایۃ الروایہ ہے، شرح الوقایہ ہے، مجمع البحرین ہے، البنایہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فتح القدیر ہے، اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ ہے۔ یہ فتاوی ہندیہ ایک انتہائی اور جامع معنی فتاوی ہے، اور دوسری جو اس کے اندر سب سے بڑی خصوصیت ہے، جو اس کی عربی ہے، وہ انتہائی سہل، آسان اور جامع معنی طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے تنویر الابصار ہے، اور در مختار ہے، رد المحتار ہے، منیت المصلی ہے، نور الایضاح ہے، قدوری شریف ہے، مختصر الوقایہ ہے، اور اسی طریقے سے جامع صغیری، جامع کبیری اور جامع رموز ہے، مختصر الطحاوی ہے، اسی طریقے سے مختصر قرخی ہے۔ تو یہ کتابیں ہیں، اور اسی طریقے سے منتقی فی فروع الحنفیہ ہے، فتاوی تتارخانیہ ہے، السراج الوہاج ہے۔ یہ عربی کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کتابوں کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی نیٹ سے کر سکتے ہیں۔ اور جو اردو فقہ کتابیں ہیں، فقہ کے متعلق اور جو فتاوی ہیں، ان میں ایک بات یاد رکھنا، اردو کے اندر خصوصاً کوشش کیا کریں مسائل جو آپ تلاش کیا کریں وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتابوں سے ڈھونڈا کریں۔ مثال کے طور پر ان کی امداد الفتاوی ہے، امداد الاحکام ہے، اور اسی طریقے سے بہشتی زیور ہے۔ یہ بہت اچھے مسائل کے لیے اردو کے اندر ہیں، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل بھی ہے، حضرت لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کا، اور فتاوی عثمانی ہے، اور احسن الفتاوی انتہائی بہترین ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ فقی مقالات ہیں، خیر الفتاوی ہے، فتاوی رحیمیہ ہے، کفایت المفتی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ کراچی میں بنوری ٹاؤن کے مفتی انعام الحق صاحب ہیں، ان کے مختلف مسائل پر انسائکلوپیڈیا ہیں، حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے، مثال کے طور پر نماز کے انسائکلوپیڈیا انہوں نے 4 جلدوں میں لکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، روزے کے ہیں، حج کے ہیں، قربانی کے ہیں، عشر کے ہیں، میت کے مسائل کے ہیں، غسل کے مسائل کے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کی ہے کہ انہوں نے جہاں مسائل کو اکٹھا کیا، اور مسائل کے اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے محنت کر کے ان مسائل کی تخریج بھی کی ہے، اور تخریج میں جو انہوں نے حوالہ جات ذکر کیے ہیں وہ فی زماننا کتب کیا اور مکتبوں کے حوالے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے فتاویٰ محمودیہ بھی ہے، بہت اچھا فتاویٰ ہے، کثیر ہے، اس میں مسائل بہت سارے مل جاتے ہیں، مسائل رفعت قاسمی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ میری بات آج کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔